الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کے بعد اعمال کی زندگی کو اختیار کر لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہمارے ازلی دشمن کی نشاندہی کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین کی۔ اور اس سے حفاظت کا طریقہ بتلایا۔ ایمان کو بچانا ہے تو مکمل طور پہ عملی زندگی کو اختیار کر لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ایمان کی وجہ سے دل پہ ایک سفید نقطہ لگ جاتا، جبکہ نفاق کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا۔
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اور عمل کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ ایمان نہیں ہے، آپ کتنے ہی اچھے اعمال کرتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے کسی ملک میں جانے کے لیے ویزا لیا نہیں، سامان باندھا اور چل پڑے، آپ کو روک دیا جائے گا۔ ایمان ویزے کے مترادف ہے۔ ایمان کی مثال ویزا حاصل کرنے کا ہے، اور اعمال کی مثال سامان کے۔ جب ویزا ہی نہیں ہے تو پھر جانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، انٹری نہیں ہوگی آپ کی کسی صورت میں۔ اگر ویزا ہے، ایمان ہے، اعمال میں کمی ہے، سامان کمزور ہے، شاید جانے کی اجازت مل جائے۔ اور اگر سامان میں غیر قانونی چیز ہے، ممکن ہے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے اور سزا کاٹنے کے بعد رہا کر دیا جائے، اور بعد میں پھر وہ اسی ویزے پہ ٹرائی کرے، شاید اسے انٹری مل جائے۔ اصل ایمان ہے ویزا۔ لیکن اگر اس ویزے کے ساتھ سامان میں کوئی خطرناک ساتھ چیزیں ہیں، ڈرنک ہے، نشہ آور چیز ہے، اسلحہ ہے، تو گرفتاری ہو سکتی۔ اور اگر ویزا ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر سامان کتنا ہی کلیئر کیوں نہ ہو، آپ نہیں جا سکتے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے بغیر اعمال کی حیثیت نہیں، اور اعمال کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اعمال پہ نظر نہ کرے، اپنے فضل کے بنیاد پہ ایمان کی وجہ سے ہمیں داخل کر دے گا جنت۔ اللہ نہ کرے ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی داخل ہونے کی۔ تو ایمان اور اعمال لازم ملزوم۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت دی اور حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایمان کے بعد مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، دل سے ہے، دل میں یقین کا ہونا۔ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعمال سے ہے، نماز ہے، اخلاق ہیں، کردار ہے، معاملات ہیں۔ یہ جو ہم اعضاء سے نیک اعمال کرتے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ جو دل میں اللہ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ گے تو شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے، جنت کا داخلہ ممکن ہے۔ اب ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن ہمیں اپنے اس ویزے اور ایمان کا احساس پرواہ نہیں۔ ہم کبھی چیک نہیں کرتے کہ ویزا بھی کارآمد ہے کہ نہیں، ایئرپورٹ سے واپس کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان محفوظ تو سب کو سب کچھ محفوظ۔ تو یہ بات کہ
اعمال بغیر ایمان کی کارآمد نہیں. یہی وجہ ہے آپ کے چچا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اعمال تھے، آپ کی بڑی خدمت کی، بڑا سہارا بنے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا. ہلکا ہوگا لیکن ہوگا. اعمال تو تھے لیکن ایمان نہیں تھا. تو ایمان کے بغیر اعمال کارآمد نہیں. اس لیے ہم اپنے ایمان کی طرف متوجہ رہا کریں، پرکھا کریں میں کتنے پانی میں ہوں، میرے نزدیک میرے ایمان کی کیا قیمت ہے. کیا 150 پہ بیچ دیتا ہوں ایمان کو؟ تھوڑی سی دنیاوی لالچ میں آ کے ایمان فروخت کر دیتا ہوں، یا دنیا سے بڑھ کے میرے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے؟ اگر ہم اپنے معاملات دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ ایمان کی قدر ختم ہو گئی. تھوڑے سے نفع حاصل کرنے کے لیے فوراً جھوٹ بول دوں گا، دھوکہ دوں گا. 150 کی لالچ میں آ کے ایمان بیچ بیٹھتا ہوں. تو ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اعمال کمزور بھی ہو تو کام بن جائے گا. کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے خوبصورت خوبصورت لوگ ہیں مغرب ممالک میں، حسین چہرے، کیا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا؟ اتنا حسن، اتنے خوبصورت، یہ چہرے اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ تو بات بالکل واضح ہے. ان اللہ ينظر الى قلوبكم لا ينظر الى صوركم. اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا. چہرہ سیاہ ہے لیکن دل سفید ہے، ایمان سے روشن ہے، وہ جنتی. چہرہ سفید ہے لیکن دل کالا ہے، ایمان کی نور سے محروم ہے، وہ جہنمی. تو اللہ ظاہری چہرے کو نہیں دیکھے گا، وہ انسان کے دل کو دیکھے گا کہ اس میں ایمان کی قوت کتنی ہے، ایمان ہے یا نہیں. تم ایک تو شکر ادا کیا کریں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی، اور دوسرا ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کی کوشش کیا کریں. اس کی حفاظت کی کوشش نیک اعمال کے ذریعے سے، میرے معاملات صحیح ہوں، قول سچا ہو. بہت سے معاملات ہیں مسلمان دو نمبری کرتا ہے، اپنے ملک میں ہے، باہر ملک میں، لیکن مسلمان باز نہیں آتا، کمزور ہیں معاملات میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دی ہے، مجھے اور آپ کو جنت کا ویزا دے دیا. اب یہ ویزا میرے سے گم نہ ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں تھا تو نہیں بچ سکا. اپنے والد وقت کے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا. نوح علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ میرے اہل سے ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا. اللہ نے فوراً تنبیہ کی، انہ لیس من اہلک، تیرے اہل سے نہیں ہے، سکا بیٹا ہے.
اللہ کہتے تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کی وجہ بتلائی، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں، ایمان نہیں تھا، اسے کوئی چیز نہ بچا سکی، وقت کے نبی کی سفارش بھی اسے نہیں بچا سکی۔ ہم ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، اس کے پرکھتے رہا کریں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی، ہمارے اور آپ کے ساتھ سب سے قیمتی اور بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، اس کو ٹکے ٹکے پہ نہ بیچیں، قدموں کے نیچے نہ روندیں۔ ہم نے اس کی قیمت نہیں جانی، 100 50 500 زیادہ زیادہ 1000 ہم نے اس کی قیمت بنا رکھی۔ ایمان کی قیمت، فرمائے زمین اور آسمان کی خلا کو قیامت کے دن ایک کافر اگر سونے سے پر کر کے ایمان کے بدلے میں وہ قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ قیمت ادا نہیں ہو سکے گی، اتنی بڑی دولت ہے ایمان، قیمت پوری نہیں ہوگی۔ زمین اور آسمان کے خلا سونے سے پر ہو جائے، ہم 500 1000 پہ بیچ رہے ہیں، قدر نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، تو ایمان کی قدر کر لیں، حفاظت بھی کریں اور اس کو چمکا کے رکھیں۔ جیسے گناہ کی گرد پڑے فوراً ندامت کے آنسو سے اسے دھو لیں۔ ایک اشکال یہ کیا گیا کہ ایک شخص ہے، بڑا باصلاحیت ہے، ملک کے لیے کچھ کر گزر سکتا ہے، قابل سائنسدان ہے، یا کوئی اور بڑی مضبوط صلاحیتوں کا مالک، ملک کی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن وہ اس ملک کا غدار ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کتنی ہی صلاحیتوں کا مالک کیوں نہ ہو، جب ملک کا غدار ہے تو اس کی سزا پھانسی اور موت، اس کے صلاحیتوں کو نہیں دیکھا گیا، اور ایک شخص اس میں کوئی صلاحیت نہیں لیکن اپنے ملک کا وفادار ہے، عین ممکن ہے کہ وہ کسی وقت بھی منظور نظر بن جائے۔ تو ایمان والا اللہ کا وفادار ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ اللہ کا غدار ہے، کردار کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، غدار کی سزا موت اور پھانسی، کردار کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وفادار ہے، ممکن ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو آج ہم صرف ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں، ایمان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی مرزائی آ جائے، وہ اپنے اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے مجھے اور آپ کو متاثر کر لیتا ہے، جبکہ وہ ایمان سے فارغ، وہ میرے اور آپ کے نبی کو نہیں مانتا، ہم اس کے ظاہری کردار اور اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھئی اصل بنیاد ایمان کی دولت ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے رب اور میرے اور آپ کے نبی کا باغی ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنانے بڑھانے
یہ مسلمان کی شان نہیں۔ تو آج ہمارے دلوں سے ایمان کی قدر نکل گئی، ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ایمان پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کی کوشش کریں۔ تو ایمان اعمال کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا کچھ صحابہ پہ گزر ہوا، صبح کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صبح ایمان پہ کی۔ فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ تم نے ایمان پہ صبح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی پہ صبر کر رہے ہیں، تنگ دستی پہ صبر کرتے ہیں، فراوانی پہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ یہ علامت ہے ہمارے ایمان کی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم سچے پکے مومن ہو۔ ایمان کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ نیک اعمال۔ جیسے ایک مریض کی اس مرض کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ایک صحت مند شخص کی اس صحت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، تو ایمان کی بھی علامات۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے پوچھا تم نے کیسے ایمان پہ صبح کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تنگ دستی پہ صبر کرتے ہیں، فراوانی پہ شکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم سچے پکے مومن۔ آج ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں، تنگ دستی آتی ہے تو رب کا در چھوڑ کے در در پہ جاتا ہوں، حساب کتاب فال ستارے لڑا پتہ نہیں کیا کچھ۔ سب سے پہلے رب کا در چھوٹتا ہے جو رزق دینے والا۔ تو تنگ دستی پہ صبر نہیں ہے، بے صبری کا مظاہرہ۔ نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو غافل ہو جاتا ہوں، شکر نہیں ادا کرتا، اور اللہ کے نعوذ باللہ کسی فیصلے پہ رضا کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہہ دیتا ہوں کیا مصیبتوں نے صرف میرے ہی گھر دیکھا ہے؟ قیامت کے دن ایک جہنمی جو عیش و عشرت کی زندگی گزار کے آیا ہوگا، جہنم میں اسے ایک غوطہ دیا جائے گا، وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائے گا۔ پوری زندگی عیش و عشرت کی گزاری، ایک غوطے کے نتیجے میں پوری زندگی کے عیش و عشرت بھول گیا۔ وہ اتنی بڑا المیہ ہوگا۔ اور ایک جنتی جس نے دنیا میں پوری زندگی مشکلات کا سامنا کیا، پریشانیوں میں گھیرا رہا، قیامت کے دن جب وہ ایک جھلک جنت کی دیکھے گا، دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ پوری زندگی کی پریشانیاں بھول جائے گا۔ تم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ دو جہنمی جہنم میں بڑا شور مچائیں گے، دوسری جہنم میں کہیں گے اللہ ایک طرف جہنم کا عذاب ہے، دوسرے ان کا شور کا ہمارے لیے عذاب بن گیا۔ فرشتوں سے حکم ہوگا جاؤ ان دونوں کو جہنم سے نکال کے میرے پاس لاؤ۔ ان دونوں کو لایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیوں شور کر رہے ہو؟ یا اللہ جہنم کا عذاب ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ حکم ہوگا جاؤ اپنے مقام پہ جہنم میں۔ اس میں سے ایک فوری طور پہ جہنم کی طرف بڑھ جائے گا، فوری طور پہ حکم سنتے ہی۔ دوسرا ایک قدم اٹھائے گا، دو دفعہ مڑ کے دیکھے گا، پھر ایک قدم اٹھائے گا، دو دفعہ مڑ کے دیکھے گا، لے تو لال سے کام لیتا ہوا جا رہا ہے۔ پھر فرشتوں کو ہوگا دونوں کو واپس لے کے آؤ، پھر دونوں کو پیش کیا جائے گا۔ جو حکم سنتے فوراً جہنم کی طرح تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، اس سے پوچھا جائے گا یا تو شور مچا رہا تھا، جہنم کے عذاب سے پریشان تھا، یا بغیر بڑی تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ دنیا میں تو تیرا کوئی حکم مانا نہیں تھا، جس وجہ سے جہنم میں گیا۔ میں نے سوچا ہے بندے آج ایک آخری موقع ہے رب کے اسی حکم کی تعمیل کر لے۔ اللہ تیرے حکم کو ماننے کی وجہ سے میں جہنم کی طرف دوڑا کہ رب نے حکم دیا ہے میں دوڑا۔ دوسرے پوچھا جائے گا تو کیوں بار بار مڑ کے دیکھتا تھا، ایک قدم لیتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا؟ یہ اللہ میں نے دنیا میں علماء سے سنا تھا، اللہ جب کسی بندے کو ایک دفعہ جہنم سے نکال دے پھر دوبارہ نہیں ڈالتا۔ میں تیری رحمت کی امید پہ بار بار مڑ کے دیکھتا رہا، ابھی تیری رحمت متوجہ ہوگی، ابھی متوجہ ہوگی، اللہ حکم دے گا دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اگر دنیا میں اللہ کو حکم مان لیں گے تو اس پہ تو پھر کیا ہی کہیں۔ تو ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پہ نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہو جائیں کہ نعوذ باللہ کہیں ہماری ایمان کو ہی سلب نہ کر لیا جائے۔ ایئرپورٹ پہ اگر میرے سامان میں ایسی خطرناک چیز ہے، اسلحہ یا نشہ یا کوئی اور، عین ممکن ہے صرف روکا نہیں جائے گا بلکہ میرا ویزا بھی کینسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک بندہ ہے۔ ویزا کینسل ہو سکتا ہے۔ تو اعمال کہیں اتنے گندے نہ ہو جائیں کہ میرے ایمان سے ہی محروم کر دیا جاؤں۔ تو ہم نے اپنے آپ پہ توجہ رکھنی۔ تو دنیا میں مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا جب جنت کی ایک جھلک دیکھے گا تو ساری مصیبتیں بھول جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص التجا کرے گا اللہ سے، یا اللہ ایک دفعہ تو جہنم سے نکال دے، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے 99 حصے وہ متوجہ ہو جائیں گے، ایک حصہ دنیا میں، 99 حصے قیامت کے۔
اللہ اسے جہنم سے نکالے گا تھوڑی دیر کی، یا تھوڑا سا اللہ تھوڑا آگے کر دے، آگے کر دے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا جنت کے دروازے کے قریب تو لے جاؤ، حکم ہوگا لے جاؤ اسے، یا اللہ جنت کا دروازہ سامنے ہے، اندر ایک لمحے کے لیے تو جانے کی اجازت دے دو، اجازت مل جائے گی، جیسے داخل ہوگا یا اللہ میں نے علماء سے سنا تھا تو اتنا رحیم ہے جس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے پھر نکالتا نہیں ہے، تو رحمت ہے، بہانے ڈھونڈے گی، لیکن وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں اللہ نے ایمان کی دولت دے دی، ویزا دے دیا، اب ہم اپنے سامان کی نگرانی کریں، اعمال کی نگرانی کریں، کوئی اور اس میں کوئی غلط چیز نہ ڈال دے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی اور آپ میرے اور آپ کے سامان میں کوئی غلط چیز ڈال دیتا ہے، بھیجنے والے ہی کوئی آپ کے سامان میں کوئی غلط چیز چھپا دیتے ہیں، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کا کوئی سامان بغیر تحقیق کے مت لے کے جانا، کھولو، چیک کرو، تسلی کرو، ورنہ نہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی ہیروئن اس میں ہوئی اور اس کے اوپر کوئی دوسرے سامان کا خور ہوا، آپ تو سمجھ ہی نہیں سکے، وہاں مشینوں نے اسے اسکین کر لیا تو آپ گئے، کیونکہ بظاہر تو آپ کے اعمال میں گندگی نکلی، اس لیے ہم ہر وقت اپنے اعمال کو بھی ٹٹولتے رہیں کہ دشمن سے محفوظ رہیں، ایسے نہ ہو کہ ایمان والا ویزا ہی کینسل ہو جائے۔ آج کل اعتماد کا دور ختم ہو گیا، کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کرنا، تحقیق تسلی کرنے کے بعد اعتماد کرنا۔ بہت سے حالات ایسے ہیں، تو ایمان کے ساتھ اعمال پہ نظر رکھیں، شیطان کہیں اس میں گڑبڑ نہ کر دے۔ اگر میرے اعمال میں سچائی ہوگی، سچائی، تو یوں سمجھے کہ میرے قدم چٹان پہ ہوں، سچائی میں قوت ہے۔ سچائی کی وجہ سے انسان کی ایمان کی قوت بڑھتی۔ قرآن نے ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے، سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد کو بلاؤ، پتہ کہ وہ ہے ہی نہیں، غائب ہے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے غائب ہے۔ انتہائی غصے میں آ کے آپ نے کہا کہ اگر وہ آ کر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا، میں اسے قتل کر دوں گا، قتل کر دوں گا اسے۔ اب ہدہد چھوٹا سا پرندہ، اتنی سی جان ہے، آیا تو دربار میں اپنے بیٹھنے والوں نے بتا دیا، سلیمان علیہ السلام بڑے غصے میں، انہوں نے کہا کوئی معقول عذر پیش نہ کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک روب تھا، لیکن یہ ننھی سی جان، اس پہ کوئی گھبراہٹ نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔
مفسرین نے لکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں سچائی تھی، اس کے قدم چٹان پہ تھے، ریت کے ٹیلے پہ نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہے اور قتل کا حکم دیا ہے، جاؤ، یہ پیش ہو گئے بڑے اعتماد کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں تھا؟ ملکہ سبا کا واقعہ بیان کر دیا۔ بلقیس، سلیمان علیہ السلام ایسے جگہ پہ گیا ہوں جہاں کہ ملکہ حکمرانی کرتی ہے اور وہ سورج کو پوجنے والی قوم ہے، اس کی خبر لے کے آیا ہوں۔ تو بڑا معقول بات تھی جو آپ نے پیش کی، جو سلیمان علیہ السلام کے علم میں ابھی نہیں آیا تھا۔ کہ پوری قوم وہ سورج کو پوجنے والی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آزمانے کے طور پہ لے لو یا ویسی جب پتہ چلا تو خط لکھا، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، اللہ کے نام پہ شروع کرتا ہوں۔ بلقیس ملکہ سبا کے نام پہ خط لکھا، حدود کو کہا پہنچا کیا، اور جواب لے کے وہ کیا کہتی۔ اس کے دل میں تو سچائی تھی، سچائی کے بنیاد پہ اس نے بات کی تھی، لے کے گیا، خط پہنچا دیا۔ محل میں دیوار میں اس طرح کے سوراخ بنے ہوئے تھے، سورج کی مختلف نوعیتیں سامنے آتی تھیں۔ جب وہ طلوع ہوتا تو پہلے سوراخ سے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس ترتیب کے ساتھ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اسی سوراخ سے گیا اور خط بلقیس نے کھولا، سلیمان علیہ السلام کا خط۔ وہ کہہ رہے کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے کابینہ بلا لی، بھائی اس طرح کا خط آیا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ حکم یہ دیا گیا یا مسلمان ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمومی طور پہ دربار میں اٹھنے بیٹھنے والے رعایت میں بات کرتے رہتے۔ انہوں نے کہا ملکہ بلقیس، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے۔ بظاہر خوش کرنے کے لیے سب نے یہ بات کر دی۔ ملکہ خود بڑی ذہین تھی، قرآن نے اس ملکہ کے اس الفاظ کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، جب یہ بڑے لوگ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ اس نے جنگ کا فیصلہ نہیں کیا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو آزمانا چاہا۔ بہت بڑی تعداد میں سونا و چاندی خچروں پہ لاد کے غلاموں کے ساتھ ایک پورا قافلہ بنا کے روانہ کر دیا کہ یہ ہدیہ پیش کر کے آؤ۔ سونے چاندی کے لدے ہوئے پتہ نہیں کتنے خچر، غلام اور باندیاں خوبصورت لباس میں مزین جا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی، حضور نے ساری کہانی بتا دی۔ آپ نے جنات کو حکم دیا کہ میرے اس محل سے 30 کلومیٹر تک ساری سڑک سونے کی بنا دو۔ جنات کے لیے تو معاملہ ہی کچھ نہیں تھا، سونے کی اینٹیں موجود ہیں، لگانی ہے، ٹف ٹائی لگ رہی ہے 30 کلومیٹر تک، اور اس کے دائیں بائیں جانور باندھ دو، اسی سونے کی اینٹوں پہ پیشاب کریں، لید کریں، وہاں سائڈ پہ باندھ کے رکھو۔
اب جب وہ آئے بلقیس کا قافلہ تحفے طائف سونے لے کے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، یہاں تو سڑکیں سونوں کی بنی ہوئی ہیں، جانور اس پہ پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہیں، ہم کیا پیش کریں گے؟ ان کی وہیں ہوا نکل گئی۔ لیکن چونکہ اب پیچھے سے وہ تو حکم کے تابع تھے، آئے سب کچھ پیش کیا، سلیمان علیہ السلام نے ان کا پورا اکرام کیا، اور وہ جو لے کے آئے تھے تحائف وہ واپس کر دیے۔ جب واپس گئے تو بلقیس سمجھ گئی کہ لالچ مالچ کا کام نہیں ہے۔ پھر وہ خود آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا بلقیس آ رہی۔ آپ نے شیشے کا فرش لگوا دیا کہ نیچے پانی ہو اور اس پہ مچھلیاں نظر آئیں، یوں لگے کہ جیسے کہ یہ پانی ہے، شیشہ اتنا شفاف۔ بلقیس آئی، جب اس پہ پاؤں رکھنے لگی وہ سمجھے یہ پانی ہے، تو اس نے اپنی کپڑے تھوڑے سے اوپر کی، گیلے نہ ہو جائیں، دھوکہ کھا لیا۔ جب دھوکہ کھایا اسے بتایا گیا تو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک ملکہ ہے، ایک ملک کو چلا رہی ہے، وہ اتنا اپنے آنکھوں پہ دھوکہ کھا گئی۔ اور اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو ایک پلک جھپک میں ملکہ کا جو بیڈ ہے، جو مین بیڈ تھا یا تخت کہہ لے، وہ اٹھا کے لے آئے اس کے پہنچنے سے پہلے۔ عفریت من الجن، جنوں کا ایک بڑا تھا، دیو سے تعبیر کر، اس نے کہا میں لا سکتا۔ کتنی دیر میں؟ اس سے پہلے کہ آپ کی نشست ختم ہو تخت یہاں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ٹائم ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ آصف بن برخیہ ایک عالم دین تھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے کہ آپ یہ سیدھا دیکھیں اور آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ وہی ہوا، پلک جھپک سے پہلے آصف بن برخیہ نے تخت جو بلقیس 7 کمروں میں لاک کر کے وہاں سے چلی تھی اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آصف بن برخیہ کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا۔ معلوم ہوا کہ علم میں اتنی طاقت ہے۔ اب جو آئی تو وہ تخت بڑھائے، سلیمان علیہ السلام نے جلدی جلدی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرائی، ہیرے شیرے جو لگے ہوئے تھے یا جو بھی تھے اس کی ڈیزائننگ تو وہی رہی، خوبصورتی میں تھوڑی تبدیلی۔ بلقیس جب آئی دیکھتی ہے تو میرا تخت ہے، پھر دھوکے میں پڑ گئی، نہیں یہ میرا نہیں ہوگا۔ پھر اسے 2 دفعہ دھوکہ لگا اور بڑی شرمندہ، آخرکار ایمان قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے ہی ملک کا بادشاہ بنا کے اس کی ڈیوٹیاں وہیں لگا دی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نکاح بھی ہوا، آپ نے ایک گھر وہاں بنایا، کبھی کبھی جاتے تھے وہاں، اس کے بعد ٹھہرتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو بات چلی تھی ہدہد سے، ننھی سی جان ہے لیکن اس کے اندر سچائی تھی، نہیں گھبرایا۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا جیسے کہ اس کے قدم چٹانوں پہ ہوں، اور اس نے باقاعدہ بڑی معقول وجہ پیش کر دی کہ میں اس علاقے میں گیا تھا اور یہ اطلاع لے کے آیا۔ تو انسان کے دل میں جب سچائی ہوتی ہے پھر اس کی ایمان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ خود اعتمادی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب سچائی نہ ہو نا پھر خود اعتمادی نہیں ہوتی، وہ پھر ڈاواڈول رہتا ہے، ڈاواڈول رہتا ہے۔ تو ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اپنے اندر سچائی پیدا کریں، ہمارے معاملات میں سچائی ہو، قول و فعل میں سچائی ہو، تو ایمان مضبوط بھی رہے گا، محفوظ بھی رہے گا۔
حضرت امام زین العابدین بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، فرمائے بیٹا 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ راستے پہ چند قدم بھی نہ چلنا، زیادہ چلنا تو دور کی بات، چند قدم بھی ان کے ساتھ نہ چلنا۔ اس میں سے پہلا شخص وہ بخیل ہے۔ بخیل، بعض لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، اور جب سفر کٹھا ہو نا اس میں یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں، مزاج کھلتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک گروپ میں ساتھی تھے، وہ گروپ تو ابھی نہیں آیا، میں پہلے واپسی کر لیے، اس میں حیرانگی ہوتی تھی۔ بہرحال وہ خود بھی بیچارہ زیادہ ہمت والا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 مستورات تھیں، والدہ، بیوی، بہن۔ والدہ بیوی دونوں بیمار، گوڑوں کا مسئلہ۔ ساتھی نے اسے کہا کہ بھائی فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ 200 ریال لوں گا، کمرے سے اٹھاؤں گا، عمرہ کرا کے کمرے پہنچا دو 200 ریال میں۔ ایک ساتھی ہمارے یہاں پڑوسی ہیں، انہوں نے تو بڑے خوشی سے 200 ریال دیے اور بڑے آرام سے عمرہ کر، چونکہ معذوری تھی۔ ویسے تو عمرہ ہمارا اجتماعی طور پہ اکٹھا ہوتا رہا ہے، لیکن جو 2-3 زیادہ معذور تھے بیچارے، تو انہیں اجازت تھی، انہیں آرام سے عمرہ کیا۔ اب اس نے کیا 50 ریال کے پیچھے وہ ساتھی سے بحث کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، کم کرو۔ اس نے کہا بھائی یہ میرا کام نہیں، یہ تو تیسرا ساتھی ہے جو ہمیں زیارات کے لیے وہ گاڑی جس سے ہم لیتے ہیں وہ زیارات کرواتا ہے، اس نے بتایا ہے، تو یہ تو ان کا معاملہ ہے، میرا نہیں یہ میرے 2 بندے ہیں، تو آپ 300 کے بجائے 250 لیں۔ ان کا بھائی میرا کام ہی نہیں، میں بات کروں گا۔ اس نے بات کی، اس نے کہا 20-30 ریال کم کر دیے۔ اس نے کہا نہیں، پورے 50۔ خیر انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر اس نے کہا اچھا وہ میرا بھائی آ رہا ہے مکہ میں، وہ عمرہ کرا دے گا، ٹھیک ہے۔ وہ ساتھی خاموش ہو گئے۔ آپ یقین جانیں وہ جب عمرے کے لیے چلے، تھوڑے سے اس نے ویل چیئر چلایا، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب وہ چھالوں کو لے کے بیٹھا، جی میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے عمرہ میں کیسے کروں گا؟ گروپ تو اپنی ترتیب سے چلے گا، ایک کے پیچھے تو سارا گروپ نہ رک سکتا ہے نہ کوئی۔ وہ تو ان سے بات ہوئی تھی، آپ نے پھر اپنے طور پہ عمرہ کرنا ہے، جب بھائی آ رہے ٹھیک ہے وہ کروا دے گا۔ نہ بھائی آیا، پتہ نہیں اس نے خود کیسے عمرہ کیا، میں نے براہ راست خود نہیں پوچھا۔ بارہ اس کی حالت یہ تھی، بعد میں وہ اس ساتھی سے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ 50 ریال بچانے کے لیے عورتوں کو بھی تکلیف دے، خود بھی تکلیف بتا۔ یہ بخل کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سرزمین پہ تو ثواب ہی ثواب ہے، صدقہ ہے، تم راحت پیدا کرو اپنے لیے بھی، پھر خاص طور پہ مستورات کے لیے، جو والدہ ہے، بیوی ہے، ان کے لیے راحت پیدا کر لو۔ 50 ریال لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ اڑ گیا۔ پھر رونے دھونے سے کیا تھا؟ معافی مانگنے سے کیا تھا؟ جو تکلیف عورتوں کو پہنچنی تھی پہنچ گئی، جو سے پہنچنی تھی پہنچ گئی، دعاؤں سے بھی محروم، اجتماع عمرے سے بھی محروم۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے مزاج میں بخل ہوتا ہے۔ فرمائے بخیل آدمی کے ساتھ چند قدم بھی نہ چلنا، کیونکہ وہ وقت ضرورت تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب تجھے ضرورت پڑے گی وہ پھر تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ یہاں امام زین العابدین اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جو فاسق ہو، فاسق فاجر۔ ایک کافر ہوتا ہے نا جو کفر و شرک کرتا ہے، ایک فاسق اور فاجر ہوتا ہے، برا بلا کہنے والا فاجر ہے۔ فاسق وہی ہے کہ گناہوں سے نہیں بچتا، برے اعمال میں لگا رہتا ہے، اسے فاسق فاجر کہتے ہیں، ظلم کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا فاسق فاجر، اس کے ساتھ بھی چند قدم نہ چلنا، کیونکہ ایک لقمے کے بدلے میں بھی تجھے بیچ دے گا، ایسا دھوکہ دے گا، ایک لقمے کے بدلے میں تجھے بیچ کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا تیسرا شخص
جس کے ساتھ چند قدم میں چلنا وہ ہے جھوٹا انسان، جھوٹ بولنے والا، جس کے قول و فعل میں سچائی نہیں۔ فرمایا جھوٹے کے ساتھ چند قدم بھی نہ چلنا۔ کیوں؟ وہ دور کو قریب، قریب کو دور کر کے بتائے گا، دھوکے میں رکھے گا۔ آپ کا تجربہ ہوا ہوگا اس حوالے سے۔ وہ اس انداز سے رپورٹنگ کرے گا کہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر کے آپ کو بتائے گا، آپ مطمئن ہو گئے معاملہ کچھ اور ہوگا۔ فرمائے ان تین لوگوں سے بچنا، جھوٹے سے بچنا، فاسق سے بچنا اور بخیل سے بچنا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اچھا، بعض ساتھی کہتے ہیں بھئی یہ برے دوست ہیں، ان کی صحبت سے بچا کرو۔ بعض ساتھی کہتے ہیں میں برے دوستوں کے ساتھ دوستی تو ہے لیکن میں ان سے اثر نہیں لیتا، دوست تو میرے ٹھیک نہیں ہیں، برے ہیں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں لیکن میں ان سے اثر نہیں لیتا، بڑا اعتماد سے یہ بات کرتا ہوں۔ یہ بالکل غلط۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان تو انسان، جانور کا ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے، انسان کا کیسے نہیں ہوگا؟ اچھا انسان ہے اچھا اثر، برا انسان ہے برا اثر۔ اس کی مثال علماء نے ایک لوہار کی دی ہے برے دوست کی۔ آپ اس کے بعد بیٹھو گے کوئی کام نہیں کر رہے ہو لیکن کچھ گرد آپ پہ ضرور آئے گا، دھواں ضرور پہنچے گا۔ اچھا دوست عطار کی مثال ہے، آپ اس کی دکان میں گئے، آپ نے خریدا، کچھ بھی نہیں خریدنا، بیٹھے خوشبوئیں تو آتی رہیں گی آپ، یہ اچھا دوست ہے۔ فرمایا جانور اپنی صحبت کا اثر رکھتا ہے۔ اور بہت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے جو لوگ گھوڑا پالتے ہیں، گھوڑے پالنے والے، گھوڑا سواری کرنے والے، انہوں میں جواں مردی پیدا ہوتی ہے، شجاعت۔ گھوڑے پالنے والوں کے مزاج میں جواں مردی ہوتی ہے، یعنی شجاعت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، اونٹ میں بڑا کینہ ہوتا ہے، بڑا کینہ، ہٹ درمی۔ فرمایا اونٹ پالنے والوں کے مزاج میں ہٹ درمی پیدا ہو جاتی ہے، یہ جانور کے ساتھ رہنے کا اثر ہے۔ اور جو بکریاں پالتے ہیں ان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، بکری ایک عاجز جانور ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ بکریاں چرانے والا، پالنے والا، اس کے مزاج میں عاجزی ہو۔ اللہ نے یہ جانوروں کی صحبت میں اثر رکھا تو اچھے برے انسان کی صحبت میں اثر نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے جی، میں ٹھیک ہے، دوست میرے ٹھیک تو نہیں ہے لیکن میں کوئی اثر نہیں لیتا، پتہ بھی نہیں چلے گا وہ اثر تیرے اندر پیدا ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، اللہ نہ کرے ایک بے نمازی سے آپ دوستی بنا لیں، آپ نمازی ہیں پکے، وہ بے نمازی ہے، آپ اس کو نماز پہ نہیں لا سکتے، غیر محسوس انداز میں آپ نماز سے دور ہو جاؤ گے۔ گپ شپ میں بیٹھے ہو، اذان آ گئی، یار ابھی تو گپ چل رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، پڑھ لوں گا نماز، ابھی تو اذان ہوئی ہے، بڑا ٹائم ہے، کرتے کرتے نماز قضا، اب تو قضا ہو گئی، چلو پھر پڑھ لو۔ غیر محسوس انداز میں بے نمازی کی دوستی آپ کو بے نمازی بنا دیتی۔ تو جب جانوروں کی صحبت کا اثر ہے تو انسان کا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام کو جو مقام ملے ہے نا، یہ علم کی بنیاد پہ نہیں ملا، نمازی ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملا، علمی کمالات کا اثر نہیں تھا، کیا تھا؟ نبی کی صحبت اور زیارت کا اثر تھا۔ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحابہ چونکہ نبی کے صحبت میں بیٹھتے تھے، نبی کی زیارت نصیب ہوتی تھی، اللہ انہوں نے ایسا مقام دیا، ایسا مقام دیا
اندازہ لگائیں، حدیث میں آتا ہے کہ میرا صحابی ایک کھجور دانہ صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دو، تمہارا صدقہ میرے صحابی کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے، کیا وجہ ہے؟ کھجور دانہ کا احد کا اتنا بڑا پہاڑ۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے عمل میں جو اخلاص ہے وہ کسی اور کے عمل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس اخلاص نے اتنا وزن پیدا کیا، یہ صحبت کی وجہ سے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان کا تعلق باطن سے، اسلام کا تعلق ظاہر سے۔ ایمان کے بعد نیک اعمال کرو گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ شیطان کے حملے سے بچے رہو، اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت۔ نیک اعمال کی پابندی ہوگی، ایمان بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، ویزا بھی کلیئر ہے، سامان بھی کلیئر ہے، سیدھا جنت انٹری ہو جائے گی بڑے آرام سے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔